بہت خوبصورت پروگرام ہے آپ تمامی حضرات کا، یقیناً مبارکبادی کے قابل بھیت بھیروا کے اہل سنت کمیٹی کے جو لوگ ہیں، جوان کمیٹی کے جو لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، سارے لوگ مبارکبادی کے لائق ہیں کہ آپ نے نوری مہینے میں نوری نبی کے نوری بست پر انعقاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہم لوگوں کی خوشبختی ہے۔ آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا کلام صاحب، کلام الدین صاحب، کلام رضا صاحب، جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت نازل فرمائے، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں کہ آپ علماء کرام کی ایک خوبصورت جماعت منبر نور پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آئے، اپنی باری پر کھڑے ہو کر جن کو بولنا تھا بولے، جن کو پڑھنا تھا پڑھے، اور لوگ چلے گئے۔ لیکن آپ تمامی حضرات بھی خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے علاقائی لوگوں کو بھی سنا ہے۔ میں باہر سے آیا ہوں، مجھے سننے کے لیے بھی بیٹھے ہیں۔ بہت خوبصورت ماحول ہے، کہیں سے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کھانا بھی غالباً تیار ہے اور آپ لوگ بھی بھوکے ہوں گے، میں بھی بھوکا ہوں، تو آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ بس جس مقصد کے تحت مجھے بلایا گیا ہے، تھوڑی دیر ذکر مصطفیٰ ہو جائے، بزم میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں ممبر نور پر یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، نقیب اہل سنت جن کی آج نظامت ہو رہی ہے، کبھی ان کی خطابت ہوتی ہے، یہ بڑے اچھے، بڑے مخلص، بڑے کرم فرما حضرت مولانا اسلام الدین صاحب، مجھ سے پیشتر خطیب جو خطابت کر رہے تھے، الحمدللہ بہت پیارا لہجہ تھا، اللہ تعالیٰ مزید برکت نازل فرمائے۔ میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ ممبر نور پر حضرت علامہ مولانا ممتاز صاحب، قاری عظمت رضا صاحب اور دیگر لوگ بیٹھے ہیں۔ میں سارے لوگوں کا نام نہیں جانتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب غلام رسول خواجہ رضا ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب پیارے نبی کے پیارے دیوانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ درود پاک پڑھے اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ مصیبتوں سے گھری زندگی رہا کر دی، جو سب سے قیمتی شے تھی وہی عطا کر دی۔ بولے سبحان اللہ۔ مصیبتوں سے گھری زندگی رہا کر دی، جو سب سے قیمتی شے تھی وہی عطا کر دی۔ زمانے والوں مبارک ہو آمد سرکار، زمانے والوں مبارک ہو آمد سرکار، خدا نے ہم پر عطاؤں کی انتہا کر دی۔ زمانے والوں مبارک ہو آمد سرکار، خدا نے ہم پر عطاؤں کی انتہا کر دی۔ سہانی رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، سہانی رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کرو، ستاروں آؤ میرے ستاروں آؤ، رخ مصطفیٰ کی بات کرو، نکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، نکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ مصرعے ثانی پر دھیان دیں گے، نکیروں آؤ، نکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، نکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو۔ ایک عاشق صادق کہتا ہے، نکیروں بعد میں من ربوں کا بعد میں پوچھ لینا، ماں دینوں کا بعد میں پوچھ لینا، سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو، سب سے پہلے میرے آقا کی بات کرو، نکیروں بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو، خدا را پہلے میرے
مصطفیٰ کی بات کرو. اور الحمدللہ بھیروا کے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمان گوپال گنج کے قریب رہتے ہیں آپ لوگ, اور الحمدللہ آپ خوش عقیدہ لوگ ہیں. ہم وہی سنی ہے جو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم وہ سنی ہے. جمیل قادری مرنے کے بعد انشاءاللہ میرا ناشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام. نگیرو بعد میں کوئی دوسرا سوال کرو, خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو, خدا را پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ سب سے پہلے ہے, میرے مصطفیٰ سب سے بہتر ہے, میرے مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے, میرے مصطفیٰ سب سے بالا ہے, میرے مصطفیٰ سب سے نرالا ہے, میرے مصطفیٰ سب سے پیارے ہے, میرے مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے. اور ہم اپنے نبی کی میلاد کی مجلس میں بیٹھے ہیں الحمدللہ. یہ 13 ربیع النور شریف کی شب ہے, 12 کا دن ہم نے گزارا ہے. دن میں جلوس کا اہتمام ہوا, چھوٹی بستی ہے چھوٹا اہتمام ہے, بڑی بستی ہے بڑا اہتمام ہے, چھوٹا شہر ہے چھوٹا اہتمام ہے, بڑا شہر ہے بڑا انتظام ہے. اچھے لوگ ہوتے ہیں جو سرکار کے میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. میلاد النبی کا موقع ہے اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ ہم میلادی لوگ ہیں. سبحان اللہ, ہم میلادی لوگ ہیں, ہم میلادی لوگ ہیں. یہاں یہ علماء بیٹھے ہیں یہ بھی میلادی ہے. میں سجاد رضوی میں بھی میلادی ہوں, آپ بھی بھیروا والے آپ بھی میلادی ہیں. یہ ہدایت نوری یہ بھی میلادی ہے. علامہ اسلام الدین صاحب یہ بھی میلادی ہے. آپ کے خطیب امام مولانا کلام صاحب یہ بھی میلادی ہے. اور ہمیں دنیا والے تانا کستے ہیں, ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لہجہ بدل کے بولا جاتا ہے وہ دیکھو میلادی جا رہا ہے, وہ دیکھو مزاری جا رہا ہے, وہ دیکھو سلامی جا رہا ہے, وہ دیکھو درود والے ہیں, وہ دیکھو سلام والے ہیں, وہ دیکھو نیاز والے ہیں, وہ دیکھو فاتحہ والے ہیں. تو الحمدللہ سجاد رضوی یہ کہتا ہے کہ اے دنیا والے تم ہم پہ ہنستے ہو, لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ کوئی شرم و عار نہیں ہے, بلکہ ہمیں فخر ہے اور ناز ہے کہ ہم میلاد والے ہیں. ہم سرکار کے میلاد کا احترام کرنے والے ہیں, ہم سلامی اور سلام والے ہیں, ہم مزاری اور نیاز والے ہیں. ہمیں اس بات پر فخر ہے, ہمیں اس بات پر ناز ہے, اور ہم میلاد کا احترام کرتے ہیں. ہم ہی نہیں کرتے بلکہ ہمارے ابا میلاد کا احترام کرتے تھے, ہمارے دادا میلاد کا احترام کرتے تھے, ہمارے نانا میلاد کا احترام کرتے تھے. ہم بھی کرتے ہیں اور دن رات یہ دعا کرتے مولا میرے بیٹوں کو بھی میلادی بنانا, میرے بیٹوں کو بھی میلادی بنانا. اس لیے کہ ہمارا ماننا ہے کہ نہ شمس و قمر کی جبھی جگمگاتی, نہ شبنم برستے گلوں کو نہاتی, نہ شاخوں پہ بیٹھی کلی نہیں کراتی. یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے تو کچھ ماشاءاللہ. ہم میلادی لوگ میلاد کرنے بیٹھے ہیں اور یوں ہی ہم میلاد نہیں کرتے. لگے ہاتھ میلاد کی فضیلت پر 2-3 روایتیں سن لیں, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی. ہم میلاد والے ہیں اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں مولا ہم بھی میلاد والے, ہمارا بیٹا بھی میلاد والا ہو, ہمارے پوتے اور پوتیاں بھی میلاد والی ہو, ہمارے خاندان کے لوگ میلاد والے ہو. یوں ہی دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم نے پڑھا ہے, علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں, ان سے آپ پوچھو گے یہ آپ کو بتائیں گے میلاد کی فضیلت کیا ہے, میلاد کی اہمیت کیا ہے, میلاد کی برکتیں کیسی ملتی, کس انداز میں ملا کرتی ہے ہم لوگوں کو. ہم میلاد والے ہیں. حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے کتاب مدارج النبوہ میں کہ جس جگہ پر سرکار کے ذکر کی محفل منعقد ہوتی یعنی میلاد پاک کی مجلس
ہوتی ہے، سال بھر تک وہاں رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں. بولے سبحان اللہ. آگے بڑھتے چلے جائیں تو حضرت شیخ سری سندھی فرماتے کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک مجلس ہے کہ اللہ مجھے پہاڑوں کے برابر سونا دے، میں ایک ایک پائی پائی نبی کے میلاد پر اور ذکر کی محفل پر خرچ کر دوں. حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں، جن کو ہم لوگ بڑی عقیدت سے یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو تمہاری منزلیں دیکھو. آج کل ہر ماں باپ کی یہ شکایت ہے، حضرت تعلیم دے دیجیے بیٹا میرے کہنے میں نہیں ہے. حضرت کوئی نسخہ بتائیے، بچے ہمارے بدتمیز ہو رہے ہیں، ہم سے دور ہو رہے ہیں، ان کے اندر سے ادب ختم ہو رہا ہے، لحاظ ختم ہو رہا ہے. حضرت کوئی نسخہ کوئی طریقہ بتائیے. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسلیں نیک ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے نیک ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں نیک ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے بیٹے نیک ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے نیک ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سرکار کی سیرت یعنی بزم میلاد مصطفیٰ سنایا کرو. سبحان اللہ. یہ اتنی پاک مجلس ہے کہ آقا کے جلیل القدر صحابی، پیارے اور نرانے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کے میلاد پر ایک درہم بھی یعنی 1 روپے بھی خرچ کیا، کل کو جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا یعنی میرے ساتھ ہوگا. بولے سبحان اللہ. یہ میلاد النبی کی برکت ہے. عمر فاروق اعظم کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا، اے عمر سب سے زیادہ کب خوش ہوتے ہو؟ عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی میرے نبی کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں. عثمان ذو النورین کا معاملہ یہ تھا، وہ کہتے تھے مجھے میرے نبی کے ناموس پر اور میرے نبی کے فرمان پر اپنی دولتوں کو لٹا کر بڑی خوشی ملتی ہے. حضرت علی مرتضیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے نبی سے میری جتنی قربت ہو جائے مجھے سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے. صحابہ نبی کا تذکرہ کرتے تھے، تابعین نبی کا تذکرہ کرتے تھے، اولیاء کرام نبی کا تذکرہ کرتے تھے، تابعین نبی کا تذکرہ کرتے تھے، علماء دین نبی کا تذکرہ کرتے تھے، کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم بھی میلاد منا رہے ہیں، اور ہم یوں ہی نہیں منا رہے ہیں بلکہ ہمارے قائد نے، ہمارے امام نے، ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار نے 100 سال پہلے بریلی کی سرزمین سے عشق و عرفان کی ایک شمع روشن کی تھی. میلاد کا ایک تحریک چلایا تھا اور اس تحریک کا یہ نعرہ دیا تھا، اے سنیو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گرا کے جائیں گے، شاک ہو جائے ابو چل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا. جشن میلاد النبی ہی نعرے لگائیے. اب 15 منٹ اگر نعرہ لگے گا تو یہ نوجوان کہیں گے کہ بولنے کے لیے کسی اور کو بلایا، بولنے کے لیے کوئی بات نہیں. رکھے تقریر اچھی لگ رہی ہے، سننا چاہتے ہیں تو ایک بار ہاتھوں کو فضاؤں میں لگا اور بول دے یا رسول اللہ. یقیناً ایک روحانی منظر ہوگا. یقیناً آپ بھی کیا یاد رکھیں گے کہ ایک سنگل جس کا آدمی آ کر کتنی زبردست بول بھی گیا ہے. مسکراتے ہیں، مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے. ایک بار اور میرا ساتھ دے دے اور ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ. مچل کے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ لوگ سن رہے ہیں. میں سوچتا تھا چھوٹی موٹی محفل ہوگی، لیکن یہاں آ کر دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ چھوٹی محفل نہیں ہے، بڑی محفل ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کے ذکر کی کوئی بھی محفل چھوٹی نہیں ہوتی ہے. چاہے 10 لوگ ہو یا 10,000 لوگ ہو، چاہے 20 لوگ ہو یا 20,000 لوگ ہو، چاہے 50 لوگ ہو یا 50,000 لوگ ہو، محفل کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ جن کے نام کی محفل ہے وہ ذات بہت بڑی ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے، تو ان کی محفل بھی بڑی ہو جایا کرتی ہے. اس بروا والوں خوشیاں مناؤ، تمہارے سرکار کے میلاد کا اہتمام ہے. تم اپنے نبی کا ذکر سن رہے ہو. ہم سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ تم میلاد کرتے ہو، تم گمے لگاتے ہو، لائٹ لگاتے ہو، مائک لگاتے ہو، ناخواں کو بلاتے ہو، شاعر کو بلاتے ہو، خطیب کو بلاتے ہو، امام صاحب لوگوں کی دعوت کرتے ہو، نیاز دلاتے ہو، فاتحہ کرواتے ہو، طرح طرح کے اہتمام کرتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، نعرے لگاتے ہو. کیا ایسا نعرہ، کیا یہ مروجہ میلاد، کیا یہ طریقہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا تھا؟ کیا ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کیا صحابہ
کے زمانے میں ہوا تھا. ابو بکر صدیق نے ایسے میلاد منایا تھا, عمر نے ایسے میلاد منایا تھا, عثمان نے ایسے میلاد منایا تھا, زبیر نے ایسے میلاد منایا تھا, طلحہ اور ابو عبیدہ نے ایسے میلاد منایا تھا. کیا نبی کے زمانے میں ایسا میلاد ہوا تھا؟ کیا ہوتا ہے نا یہ سوال کہ بتائیے, کیا نبی کے زمانے میں ایسا میلاد ہوا تھا؟ کیا آپ کرتے ہو؟ کیا نبی کے زمانے میں ایسا میلاد ہوا تھا؟ کیا ہم سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ماہ نور کا چاند نظر آیا, ادھر طرح طرح کے پرچے نکلتے ہیں, طرح طرح کی ویڈیوز نکلتے ہیں, طرح طرح کے سوالات آتے ہیں, کبھی انسٹاگرام پر, کبھی یوٹیوب پر, کبھی فیس بک پر, کبھی ٹویٹر پر, اور طرح طرح کے سوال آتے جاتے ہیں. تم جو میلاد کر رہے ہو, یہ جو مروجہ میلاد ہے, کیا یہ نبی کے زمانے میں ہوا تھا؟ اور اگر نہیں ہوا تھا تو تم کیوں کرتے ہو؟ ہم سے یہ سوال ہوتا ہے. آگے ذرا پیچھے چلتے ہیں. آج سے تقریباً 50 سال پہلے یہی سوال حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نوینی سے پوچھا گیا تھا. مواعظ نوینیہ میں یہ بات موجود ہے. ان سے ایک سوال کرنے والا سائل سوال کرتا ہے, حضور مفتی صاحب قبلہ, یہ جو مروجہ میلاد ہے, جس انداز میں ہم میلاد کا اہتمام کرتے ہیں, لائٹ اور مائک لگاتے ہیں, اسٹیج بناتے ہیں, علماء کرام کو بلاتے ہیں, طعام قیام کا بھی انتظام رکھتے ہیں, اور نعت بھی پڑھتے ہیں, منقبت بھی پڑھتے ہیں, تقریر بھی کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, کیا ایسا میلاد نبی کے پاک کے زمانے میں ہوا تھا؟ میرے نبی کے زمانے میں ہوا تھا. مفتی صاحب قبلہ نے توجہ فرمائی, تھوڑی دیر غور سے اس سامنے والے کے چہرے کو دیکھا, سوال کرنے والے کے چہرے کو دیکھتے رہے, اور اس کے بعد ارشاد فرماتے پھر سے سوال کرو. سوال کیا تھا؟ سوال کرنے والا کہتا ہے, حضور یہ جو میلاد ہم کر رہے ہیں, کیا ایسا میلاد میرے نبی کے زمانے میں ہوا تھا کیا؟ مفتی صاحب قبلہ نے فوراً پلٹ کر کہا, ارے آئے آتے ایسا ہی سوال کرنے والے, تمہیں معلوم نہیں ہے, تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ زمانہ تیرے باپ کا ہے؟ ارے نہیں, یہ زمانہ بھی تو رسول پاک کا ہے. سبحان اللہ, یہ زمانہ بھی تو رسول پاک کا ہے, اور کسی زمانے میں ہو رہا ہے. اب کوئی کہے مولانا کیسی بات کر رہے ہو, 1400 سال ہو گئے نبی کے اعظم کو گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوتے, 1400 سال ہو گئے ظاہر طور پہ پیدا کیے تھے, 1400 سال کا زمانہ گزر گیا, اور تم کہتے ہو نبی کے اعظم کا ہی زمانہ ہے. تو سجاد رضوی جواب دے گا, وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہوں گے کہ مر گئے, مٹی میں گر گئے, معاذ اللہ. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم کو چمکانے والے, چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, پدوں کو بھی برسا دے برسانے والے. ہم کو سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ میرے نبی کو ایک آن کے لیے موت آئی تھی, وہ ظاہری طور پر پردہ کیے ہیں, اور حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ وہ موجود ہے. اس میلاد کو ملاحظہ کر رہے ہیں, سجاد رضوی کے انداز بیان کو ملاحظہ کر رہے ہیں, آپ کے سننے کے انداز کو ملاحظہ کر رہے ہیں, آپ کے لائٹ کی مائک کی ہر انتظام و انصرام کی میرے نبی کو خبر ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ کیا نبی کے زمانے میں ہوا تھا, آپ کہنا ہمیں میرے دوست یہ بھی میرے نبی کا زمانہ ہے, اور انہی کے زمانے میں ہو رہا ہے, انہی کے زمانے میں یہ میلاد ہے. لیکن پھر بھی کوئی کہے مولانا آپ کے کہنے سے نہیں مانیں گے, تو ٹیکنیکلی بھی میں سمجھا دیتا ہوں, حقیقت میں بھی میں سمجھا دیتا ہوں, تحقیق کر کے میں سمجھا دیتا ہوں. منبر نور پر علماء کرام بیٹھے ہیں, ان سے آپ رجوع کریں, ان سے آپ پوچھیں, اس خاکدانہ عقیدی پر, اس آسمان کے شامیانے تلے, اس زمین کے فرش کے اوپر کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین آئے ہیں, اور سب نے اپنا دین لایا. سب کے پاس اللہ کا پیغام آتا تھا, سب کے پاس اللہ کا کلام آتا تھا, سب نے اپنے اپنے حساب سے اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا. آدم آئے, آدم نے آ کر اپنے چاہنے والوں کو اللہ کا پیغام سنایا. موسیٰ آئے, موسیٰ نے اپنے چاہنے والوں کو اللہ کا پیغام سنایا. داؤد, زکریا, یحییٰ, سلیمان, لوط, ہود, شعیب و ہارون آئے, اپنے اپنے انداز سے اللہ کا پیغام پہنچاتے گئے. المختصر یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سمجھنی ہے تو عالم ارواح کے اس میثاق کو تناظر میں سجاد رضوی کہنا چاہتا ہے کہ آدم آئے, آدم نے اپنے چاہنے والوں کو اللہ کا پیغام سنایا, اور ساتھ میں میرے نبی کے ولادت کی بشارت کی کہ میں تو اللہ کا صفی ہوں, لیکن میرے پاک محبوب آئے گا. موسیٰ نے بتایا میں تو اللہ کا کلیم ہوں, لیکن میرے پاک محبوب آئے گا. عیسیٰ نے بتایا میں تو روح اللہ
ہوں لیکن میرے بعد رسول اللہ آئے گا. داؤد نے بتایا میں تو خلیفۃ اللہ ہوں لیکن میرے بعد محبوب آئے گا. ابراہیم نے بتایا میں تو خلیل اللہ ہوں لیکن میرے بعد محبوب آئے گا. اسماعیل نے بتایا میں تو ذبیح اللہ ہوں لیکن میرے بعد محبوب آئے گا. وہ آدم کا وقت تھا کہ انہوں نے اپنے جانے والوں کو اپنا دین دیا اور نبی کے آنے کی بشارت دی. لیکن ابھی کا جو وقت ہے یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیے آدم پہلے آگے چلے گئے, موسیٰ پہلے آگے چلے گئے, داؤد زکریا یا سلیمان و لوط و ہود و شعیب و ہارون پہلے آ کر چلے گئے. لیکن یہ جو زمانہ ہے جس زمین پر ابھی ہم رہ رہے جس وقت میں جو وقت ابھی میری زندگی کا گزر رہا ہماری زندگی کا اس زمانے کی حالت اگر آپ جاننا چاہیں گے تو ابھی نبیت بھی میرے مصطفیٰ کی, امامت بھی میرے مصطفیٰ کی, حمایت بھی میرے مصطفیٰ کی, حکومت بھی میرے مصطفیٰ کی, صداقت بھی میرے مصطفیٰ کی, امامت بھی میرے مصطفیٰ کی, شجاعت بھی میرے مصطفیٰ کی, سخاوت بھی میرے مصطفیٰ کی, زمین بھی میرے مصطفیٰ کا, آسمان بھی میرے مصطفیٰ کا, یہ چاند و ستارے, یہ سمندر کی سیلانے موجود دریانی پہاڑ, بلند بھی زمین کی پستی, ہر ذرہ ہر قطرہ میرے مصطفیٰ کا. ارے جب خدا مصطفیٰ کا ہے تو پھر بچا کیا ہے. اور شان ان کی ایسی ہے کہ اس وادی زمن علامہ حسن بریلوی نے کہا یا رسول اللہ خالق نے تجھے ایسا پہرےدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار, کونین بنائے گئے کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا. میرے مصطفیٰ کے زمانے میں ہوتا تھا کیا؟ پوچھنے والوں سے کہیے گا یہ زمانہ بھی میری نبی کا ہی ہے میرے دوست, اور ہم اسی زمانے میں کر رہے ہیں. سبحان اللہ, ہم میلاد کر رہے ہیں. ہمارے میلاد پہ اعتراض کرنے والے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے کہ 70 سال سے یہ شروع ہو گیا ہے, 80 سال سے یہ شروع ہو گیا ہے, 90 سال سے یہ شروع ہو گیا ہے, پہلے نہیں تھا. تو جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس علامہ ابن جوزی کی سند موجود ہے, ہمارے پاس ابن حجر مکی کی سند موجود ہے, ہمارے پاس آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں علامہ ابن جوزی کی سند ہے, سلسلتی کی سند ہے, ہمارے پاس ہمارے علماء کے بلکہ ہمارے علماء کرام کے پاس میلاد النبی کے حوالے سے آپ آگے بڑھیں گے تو حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی کی سند موجود ہے, علامہ رومی کی سند موجود ہے. ارے یہ تو یہ ہے صحابہ کی سند موجود ہے کہ میلاد یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے بلکہ میلاد شروع اسلام سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اسلام کی ابتدا سے میلاد ہے. آپ کہو گے مولانا سجاد رضوی ہم کیسے مان لیں؟ تو آپ کو میں بتاتا ہوں میلاد عربی کا لفظ ہے, ترجمہ کریں گے تو آئے گا پیدائش. ہم بولتے میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش کا چرچا. بولے سبحان اللہ, نبی کی پیدائش کا چرچا, نبی کی پیدائش کا چرچا, میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش کا چرچا. اور اس کا لفظی معنی لیں گے, اس کا لغوی معنی لیں گے تو میلاد النبی یعنی میرے نبی کی پیدائش, بس اتنا ہے. میلاد النبی یعنی میرے نبی کی پیدائش. اور ابھی عرفی معنی لیں گے ہمارے زمانے میں اس دور میں تو اس کا ترجمہ ہمارے اکابرین اس انداز میں کرتے ہیں میلاد النبی یعنی ایسی محفل جس میں نبی کی پیدائش بیان کی جا رہی ہو, جس میں ان کی پیدائش پر تذکرے ہو رہے ہو, بیان ہو رہا ہو. آپ دونوں کو ذہن میں رکھیے گا, اصلی معنی ہے میلاد النبی یعنی میرے نبی کا پیدا ہونا, نقلی معنی ہے عقلی معنی ہے میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش کو بیان کرنا. توجہ سے سننا, اب سجاد رضوی کہتا ہے کہ دونوں جہتوں سے, دونوں اعتبار سے, دونوں طریقوں سے میلاد ضروری ہے. میلاد اب بھی ضروری تھا, میلاد اب بھی ضروری ہے, میلاد کل بھی ضروری تھا, میلاد آج بھی ضروری ہے, میلاد مکے میں بھی ضروری تھا, میلاد گروا میں بھی ضروری ہے. بولے سبحان اللہ, میلاد ہر جگہ ضروری ہے, میلاد ہونا چاہیے. اب آپ کہو گے مولانا وہ کیسے؟ تو سنیے میلاد النبی یعنی میرے نبی کا پیدا ہونا, میرے نبی کی پیدائش. اب
فرعون کو دیکھیں کہ نبی پیدا نہ ہوئے تھے عرب میں اندھیرا تھا، نبی پیدا نہ ہوئے تھے دنیا میں تاریکی تھی، نبی پیدا نہ ہوئے تھے ظالموں کا ظلم شباب پر تھا، نبی پیدا نہ ہوئے تھے مظلوموں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، نبی پیدا نہ ہوئے تھے عورتوں کی سماج میں حیثیت نہ تھی، نبی پیدا نہ ہوئے تھے یتیموں کا حق غصب کیا جاتا تھا، نبی پیدا نہ ہوئے تھے مظلوموں کا کوئی سہارا نہ تھا، نبی پیدا نہ ہوئے تھے بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، نبی پیدا نہ ہوئے تھے حلال و حلال کچھ حرام نہ تمیز ختم کی، نبی پیدا نہ ہوئے تھے دنیا میں انصاف کا بول بالا ختم تھا، نبی پیدا نہ ہوئے تھے دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، روشنی کا نام و نشان نہیں مٹتا تھا ملتا تھا، نبی پیدا نہ ہوئے تھے دنیا والے راہ سے بھٹک گئے تھے، نبی پیدا نہیں ہوئے تھے ہزاروں باطل خداؤں کی پرستش ہوتی تھی، نبی پیدا نہیں ہوئے تھے ایمان نہیں آیا تھا، نبی پیدا نہ ہوئے تھے اسلام نہیں آیا تھا، نبی پیدا نہ ہوئے تھے قرآن نہیں آیا تھا۔ اب توجہ سے سننا، میں نے کہا میلاد تب بھی ضروری تھا اور میلاد اب بھی ضروری ہے، میلاد تب اس لیے ضروری تھا کہ میلاد یعنی میرے نبی کی پیدائش، یعنی میرے مصطفیٰ کا اس زمین پہ تشریف لانا، عبداللہ کے گھر میں آنا، آمنہ کے گود میں آنا، عبدالمطلب کے محل میں آنا، ابو طالب کے پڑوس میں آنا، علی کا آقا بن کے آنا، ہم سب کا مولا بن کے آنا، میلاد النبی یعنی میرے نبی کا آنا۔ اب سجاد رضوی کہنا چاہتا ہے میلاد النبی ضروری تھا، میرے نبی کا آنا ضروری تھا، بیٹیوں کو دفن ہونے سے بچانے کے لیے میرے نبی کا آنا ضروری تھا، عورتوں کو ان کا مقام دلانے کے لیے میرے نبی کا آنا ضروری تھا، جہاں سے ظلمت مٹانے کے لیے میرے نبی کا آنا ضروری تھا، دنیا سے آتش پرستوں کو مٹانے کے لیے میرے نبی کا آنا ضروری تھا، اسلام پھیلانے کے لیے میرے نبی کا آنا ضروری تھا، قرآن کا پیغام سنانے کے لیے میرے نبی کا آنا ضروری تھا، اللہ کا پیغام سنانے کے لیے میلاد اب ضروری اس لیے تھا کہ میلاد کی وجہ سے روشنی پھیلے، میلاد کی وجہ سے برکتیں آئے، میلاد کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں آئے، میلاد کی وجہ سے اللہ کی مدد پہنچے، میلاد اب ضروری تھا کہ اسلام لایا جائے، میلاد اب ضروری تھا کہ قرآن کا متعارف کروایا جائے، میلاد اب ضروری تھا کہ دنیا سے ظلم اور تاریکیوں کو مٹایا جائے، اور میلاد اب بھی ضروری ہے کہ اس اسلام کو بچایا جائے، میلاد اب بھی ضروری ہے ایمان کو مضبوط کیا جائے، میلاد اب بھی ضروری ہے کہ نبی کی عظمت لوگوں کو سنایا جائے، میلاد اب بھی ضروری تھا دنیا میں روشنی پھیلائی جائے، اور میلاد اب بھی ضروری ہے دنیا والوں کے دلوں کو روشن کیا جائے۔ میلاد اب بھی ضروری تھا، میلاد آج بھی ضروری ہے، اور ہم میلاد لوگ ہیں الحمدللہ، سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اللہ میلاد النبی، سبحان اللہ میلاد النبی۔ بتاؤ نا، ہم سے کہا جاتا ہے کیوں مناتے میلاد؟ بتاؤ ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں جس نبی کی وجہ سے ہمارے بیٹے کے منہ میں زبان ہے اللہ اکبر، ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں جس نبی کی وجہ سے اس زمین پہ ہم زندہ ہیں، ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں جس نبی کی وجہ سے ہمارے رگوں میں خون کی روانگی ہے، ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں جس نبی کی وجہ سے ہمارے آنکھوں میں روشنی ہے، ہم اس نبی کا میلاد نہ منائیں جس نبی کی وجہ سے ہمارے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم اس کا میلاد نہ منائیں تو کس کا میلاد منائے؟ طرح طرح کے اعتراض آتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ زیادہ خرچ ہے، میں کہتا ہوں میرے دوستوں اور بھی دنیا میں غلط کام ہے جس پر فضول خرچیاں ہوا کرتی ہیں، آپ وہاں پہ جا کے سوال لینا ارے میلاد پر میرے نبی کے نام پر خرچ نہیں کریں گے تو کس کے نام پر خرچ کریں گے؟ خرچ کرنے والے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، یہ قوم ہے میرے دوست، ان میں کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں، ان میں کچھ جاہل بھی ہیں، کچھ سمجھدار بھی ہیں، کچھ ناسمجھ بھی ہیں، ان کو سمجھایا جائے غلط کام سے روکا جائے، ایسے لوگ روکنے آ جاتے ہیں جو خود اپنے بیٹا کے برتھڈے پر 1,00,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی روکنے آتے ہیں جن کو اپنے بیٹے کی ویزا لگ جاتی ہے، فلائٹ ہو جاتی ہے تو 1,50,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں، ایسے لوگ یہاں پہ پیغام دینے آ جاتے ہیں کہ فضول خرچی ہے، جو خود دن رات ہزاروں روپے یوں ہی پانی میں بہا دیتے ہیں، میں کہتا ہوں اور جگہ پہ روکے نا جہاں غلط ہے، ارے یہ نبی کے میلاد کی بات ہے اور میلاد النبی پہ خرچ کرنے کی بات ہے تو ہم اپنے نبی کے شیدائی، ہم اپنے نبی کے عاشق، بھلا اپنے نبی
نبی کے نام پہ خرچ نہ کریں گے تو کہاں خرچ کریں گے؟ اس نبی کا میلاد نہیں منائیں گے تو کس کا منائیں گے؟ ہم یار اس نبی کی وجہ سے تو کائنات بنی ہے، اور اس نبی کی تو یہ شان ہے کہ بریلی کے امام نے آقا کے شان تصرفات پر پیارے نبی کے میلاد پر کیا خوب کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے گئے تمہارے لیے، اٹھے بھی رہا تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، زیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، تمہارے صداقت یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سماط و سمک مسیح نشان تمہارے لیے، کہیں وہ نجی مسیح سبھی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری یہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، دلان میں چمک چمن میں سمجھ سبل میں دھمک رون میں دلہن سزائے محنت پیاس سے محنت یہ ہم و امت تمہارے لیے، کہیں وہ نجی مسیح سبھی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری یہ خلق فری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، نہ روح امید نہ لوح مبید نہ فرش زمین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، چرندے کلی ازل کی نہاد تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیجئے یہ آب نہج زمانہ کیجئے یہ رب نہج وہ چاک سیکھے یہ سدرے بدھج تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خونوں کو پھیر دیا گئے مریدین کو اثر کیا یہ دعوے تباہ تمہارے لیے، آقا سبا میں چلے یہ باغ بھلے یہ پھول گنے یہ دنوں بھلے یہ واقع تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان اور ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ رضا کے صدقے میں گیت بیوا والے مسلمان تمہارے لیے سبحان اللہ، ہم بھی آقا کے آقا ہمارے محبت پر یہ کتنا پیارا رشتہ ہے، یہ کتنا محبت بڑا رشتہ ہے، یہ کتنا عقیدت بڑا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ دنیا تک، ماں کا رشتہ دنیا تک، بیٹے کا رشتہ دنیا تک، بیٹیے کا رشتہ دنیا تک، پوتے اور پوتیوں کا رشتہ دنیا تک، لیکن جس کا رشتہ نبی سے جڑ جائے، جس کا رشتہ محبت نبی سے جڑ جائے، اس شخص کے نصیب کا کیا کہنا، وہ دنیا میں بھی نبی کا اور نبی اس کے، وہ آخرت میں بھی نبی کا نبی اس کے، وہ قبر میں بھی نبی کا اور نبی اس کے، اور وہ جنت میں بھی نبی کا اور نبی یہ اتنا محبت بڑا رشتہ ہے۔ ہم میلاد النبی منانے والے لوگ ہیں، ایک سوال ہم سے ہوتا ہے کہ یہ میلاد جو ہے نا ساری انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال اسی گرد و نواح میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تو میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، 6 صدی میں 597 ہجری میں حضرت علامہ ابن جوزی کا دور تھا، آپ ان کی کتاب میلاد النبی کے موضوع پر انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کی کتاب پڑھیں گے تو ابن جوزی نے باضابطہ لکھا ہے کہ بلاد عرب میں بلکہ اس زمانے میں مصر میں شام میں یمن میں فلسطین میں لبنان میں عراق میں ایران میں حتیٰ کہ مکہ المکرمہ میں جس گھر میں میرے نبی پیدا ہوئے وہاں پر بھی میلاد کا اہتمام ہوتا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 70-80 سال سے لوگ میلاد منانے لگے ہیں، سجاد رضوی ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، میں اپنے طرف پر نہیں کہہ رہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے لکھا کہ میں جب مکہ مکرمہ میں تھا اور ان کا بھی زمانہ آج کا نہیں ہے، یہ بھی تقریباً 2000 سال پہلے کے ہے، 1000-2000 سال پہلے کے بزرگ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی جس گھر میں پیدا ہوئے تھے اس گھر میں میلاد کا اہتمام ہوتا تھا، 12 ربیع النور شریف کے دن، اور اس محفل میں میں خود بیٹھ کر میلاد سنا ہوں، سبحان اللہ۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، لوگ بڑی آسانی سے آپ کے وہاں کے لوگ تو کچھ کویت رہتے، کچھ عرب رہتے، کچھ عمان رہتے، کچھ بحرین رہتے، کچھ سعودیہ رہتے، وہاں سے واپس آتے کہتے ہیں علامہ صاحب قاری اللہ حضرت علامہ کرام الدین صاحب یہ کیا تماشا ہے، عرب میں نہیں ہوتا ہے یہاں ہو رہا ہے، عرب میں نہیں ہوتا ہے یہاں ہو رہا ہے، وہاں لوگ جنگیاں لگاتے ہیں، وہاں لوگ جلوس نکالتے ہیں، وہاں لوگ میلاد مناتے ہیں، آپ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ وہاں نہیں ہوتا ہے، جبکہ اسلام وہاں سے آیا ہے، ایمان وہاں سے آیا ہے، قرآن وہاں سے پھیلا ہے، تو وہ لوگ نہیں مناتے ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو سجاد نبوی یہ جواب دینا چاہے گا، ہاں میرے دوست، ہاں میرے بھائی، اسلام تو عرب کے خطے سے ہی پھیلا ہے، اسلام تو عرب سے
سے ہی پھیلا ہے، قرآن تو عرب سے ہی پھیلا ہے، ایمان کی دولت تو عرب سے ہی پھیلی ہے، لیکن پھیلانے والے ابھی والے لوگ نہیں تھے، 1400 سال پہلے پھیلا ہے، 1400 سال پہلے پھیلا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ اور میں بتاتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، عرب میں، مکہ میں، مدینے میں بھی میلاد ہوا کرتا تھا، ابھی اس لیے نہیں ہوتا جب سے آل سعود کی حکومت آئی ہے، جب سے آل سعود کی حکومت آئی ہے، عبد الوہاب نجدی کا فتنہ اٹھا ہے مکہ اور مدینہ میں یا عرب کے خطے میں، اس کے بعد وہاں میلاد بند ہوا ہے، اس سے پہلے شام میں بھی میلاد ہوتا تھا، اس سے پہلے یمن میں بھی میلاد ہوتا تھا، اس سے پہلے عراق و ایران میں بھی میلاد ہوتا تھا۔ اور ایک جملہ اور کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ آج بھی وہاں میلاد ہوتا ہے، تہذیب الگ ہے، تمدن الگ ہے، سماجی حیثیت الگ ہے، سوسائٹی الگ ہے، کلچر الگ ہے، زبان الگ ہے، رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے، تو محفل منعقد کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوگا۔ ہم انڈیا والے اردو بولتے ہیں، اس انداز میں بیٹھ کر کرتے ہیں، عربی ایسے نہیں، لیکن 4 لوگ بیٹھ کر میرے نبی کا ذکر ضرور کرتے ہیں، یمن والے بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، عراق والے بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، ایران والے بھی میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں، اور ابھی نور شریف میں ہندوستان میں میلاد، پاکستان میں میلاد، ترکستان میں میلاد، انگلستان میں میلاد، امریکہ، فرانس، جرمنی، جاپان، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، ملیشیا، آسٹریلیا، زمبابوے، بنگلہ دیش، چین، جاپان، نیپال، بھوٹان، زامبیا، الجیریا، نائجیریا، سنگاپور، برما، تبت، برمودا میں میلاد، یورپ کے ہر خطے میں میلاد، ایشیا کی ہر وادی میں میلاد، زمین کے گوشے گوشے پر میلاد، آسمان کے چپے چپے پر میلاد۔ آگے بڑھتا ہوں جملے محبت بھرے ہیں، فرشتوں کی جماعت میں میلاد، حوروں کی جماعت میں میلاد، غلمان کی جماعت میں میلاد، نباتات کی جماعت میں میلاد، جمادات کی جماعت میں میلاد، کائنات کے ذرے ذرے میں میلاد، ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ قبرستان کے مردوں کے درمیان بھی میلاد۔ ارے میلاد کیا ہے؟ یہ میرے نبی کے عظمتوں کے ترانے الاپنے کے طریقے ہیں، یہ میرے نبی کی بیان کرنے کے طریقے ہیں، اور جب تک دنیا میں نبی کی شہدائی زندہ ہے، اعلیٰ حضرت کے زمان میں یہ کہے گے کہ رہے گا وہی، ان کا چلتا رہے گا، پائے ہاتھ ہو جائے چل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چم چم چم۔ میلادی لوگ ہوتا ہے، میلاد ہوگا اور میلاد ہوتا رہے گا۔ صحابہ نے میلاد کیا کیوں؟ سن لو حدیث پاک، بولے سبحان اللہ، حدیث پاک، اور یہ اتنی معتبر حدیث پاک ہے کہ الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن صحابہ ستہ کی 5 کتابوں میں موجود ہے یہ روایت، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، یہ 5 جو صحابہ ستہ کی کتابیں ہیں، ان سب میں موجود۔ آگے بڑھیے خصائص الکبریٰ میں، مواہب الدنیا میں، مشکاۃ شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسند امام محمد میں، موطا امام محمد میں، حدیث کی درجنوں کتاب میں موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، آقا حجرے میں آرام کر رہے ہیں، صحابہ مسجد النبوی میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، مسجد النبوی میں بیٹھے حلقہ بنا کر، گولا بنا کر، ایک جماعت کی شکل میں بیٹھے ہیں، اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کی گفتگو کے درمیان میں معراج کے دولہ حجرے سے باہر نکلتے اور فرماتے ما اجلسکم، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے بتاؤ؟ صحابہ کرام جواب دیتے یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اسلام کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے آقا ہیں، اس پر اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ مسجد النبوی شریف میں بیٹھ کر رہے ہیں۔ اب آگے روایت سنتے جائیں گے، حدیث کو تفصیل سے میں ترجمہ
پیش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا بھی تڑپ جائے گا. پیارے نبی نے کہا کہ کیا تم صحیح میں یہی کام کر رہے ہو؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہاں یہی کر رہے ہیں. نبی نے پھر پوچھا سچ میں؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہی کر رہے ہیں. نبی نے پھر پوچھا سچ میں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہم یہی کر رہے ہیں. تو نبی نے کہا تم جو کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کیا قسم کھا سکتے ہو؟ بولے سبحان اللہ. کیا قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ خدا کی قسم میرے رسول ہم یہی کر رہے ہیں. ہم اسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں. پھر پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کر آقا فرماتے ہیں کہ سنو تم سے قسم اس لیے نہیں لیا کہ تم پر یقین نہیں ہے بلکہ قسم لینے کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس ابھی ایک پیغام آیا ہے اور وہ اتنا معتبر پیغام ہے کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم کتنا بڑا کام کر رہے ہو. صحابہ کرام بالکل حسرت بھری نگاہ سے پیارے نبی کی جانب دیکھ رہے ہیں اور نبی کے اعظم ارشاد فرماتے میرے صحابیوں ابھی میرے پاس طائر سدرا بلبل سدرا روح الامین سدرا کے مکین جناب جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کر یہ سنایا کہ یا رسول اللہ آپ کے کچھ دیوانے مسجد النبوی شریف میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپس میں کسی موضوع پر گفتگو میں مصروف ہے. وہ باہمی گفتگو کر رہے ہیں. آپس میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے اور یا رسول اللہ اتنا پیارا موضوع ہے اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ان پر ناز فرما رہا ہے ان پر فخر فرما رہا ہے ان پر ناز فرما رہا ہے. نبی کے اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں بتانے آیا تھا کہ تم جو کام کر رہے ہو اس کام پر اللہ تم سے خوش ہے اور تم پہ ناز فرما رہا ہے. اب بھی میرا والا توجہ سے سن نوٹ کرنا ہے کہ جملے کو صحابہ نے کیا کہا تھا جلسنا ندعو اللہ و نحمدہ اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کی تعریف توصیف اور تقدیر کر رہے ہیں علامہ ہدانا للاسلام کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے اسلام کی عظمت بیان کر رہے ہیں وہ منع علینا بکا اور آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ ہمارے رسول ہیں اور آپ ہمارے آقا ہیں. صحابہ یہی کام کر رہے تھے نا. اب بعد عشاء سے ابھی تک بیٹھے ہو 11 بجنے کو ہے کوئی ایک شخص از مائی چیلنج کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی یہاں پر کوئی بات ہوئی ہے؟ ارے کام کر کیا رہے ہیں؟ ہم نے قرآن پڑھا یہ اللہ کے کلام کا تذکرہ ہے. ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کی یہی تو اللہ کی حمد ہے. ہم نے مصطفیٰ کی مصطفائی بیان کی یہی تو مصطفیٰ کی بڑائی ہے. ہم اسلام پہ ناز کرتے ہیں ہم اسلام پہ فخر کرتے ہیں یہی تو اسلام کی عظمت بیان کرنا ہے. تو جب یہ کہا مکہ کی سرزمین مدینہ کی سرزمین پر مسجد النبوی شریف میں بیٹھ کر اگر صحابی کرے تو اللہ کا ان پر سلام آ جائے ان کے لیے پیغام آ جائے. تو سجاد رضوی کا ایمان و عقیدہ کہتا ہے کہ یہی کام اگر پھر کے سنی مسلمان کرے تو یقیناً ان پر بھی سلام آئے گا ان پر بھی اللہ کام کام کر رہا اور الحمدللہ ہم میلادی لوگ ابھی تو میں کہتا ہوں نا سینہ ٹھوک کر آئی لو میلاد ہم خوش رہے کہ ہم میلاد کیوں کہتے ہیں؟ ہم پاگل نہیں ہیں. تو سوال لکھا کا ایک جواب دے دیتا ہوں. ویسے وقت ہو چکا ہے. شیدی حاضر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حضرت ٹائم ہے بولیے آپ بولیے اصل میں علامہ کلام صاحب میں مسکرانے کے لیے میرا الحمدللہ اتنا اچھا انداز ہے کہ میرے والدین کی دعا ہے کہ میں کہیں تقریر کرنے جاؤں اور فجر کے اذان تک تقریر کر دوں اور پھر لوگوں سے پوچھوں کہ ختم کروں تو نیچے سے آواز آئے گی حضرت تھوڑی دیر اور بول کر سورج بھی نکالے. سب آپ لوگوں کی دعا ہے. ایک شعر میرے ذہن میں ابھی آپ نے شاعروں کو سنا. ایک شعر میں پڑھوں کیا؟ میں پڑھ کے دکھاؤں. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ بتائیے گا کہ میرے کو پڑھنے آتا ہے. پڑھوں کیا؟ پہلے اس سے پہلے استقبال کیجئے شعر کا. ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ. چراغ نور جلاؤ چراغ نور
میرے حضور آئے. اگر حقیقت میں ایک شخص کچھ نہیں رہے گا اور بیت بروا کے جو نوجوان اہل سنت کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ تمام کے حوالے سے یہ شعر سجاد رضوی کا پیغام ہے. میرے کام چلا ملا سنیں گے بولے سبحان اللہ. انہی کے صدقے بنائی خدا نے یہ دنیا. انہی کے صدقے بنائی خدا نے دنیا. انہی کے صدقے بنائی خدا نے یہ دنیا. انہی کا میرے اشعریہ بھی بہت ہے اور بھی ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر میں بھی مکمل کلام پڑھنے لگوں تو آپ لوگ کہیں گے ان کو تو نظرانہ دے کر بلایا تفریح کرنے کے لیے اور یہ بھی نام سنا کر گئے. تو ہم لوگ کبھی کبھی کام ہم لوگ کبھی کبھی ایک دو شعر چلا دیتے ہیں ایسے ہی. اصل کا تقریر کرنا ہے. میں بات کیا کر رہا تھا میلاد النبی پر. بولے سبحان اللہ. بس آپ سے بات پیش کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. میلاد النبی ہم منانے والے الحمدللہ ہمیں ناز ہے کہ ہم میلادی لوگ ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا. ہمیں ناز ہے کہ ہم میلادی لوگ ہیں. میں نے کہا تھا کہ لوگ پوچھتے تھے بڑی آسانی سے کمال کی بات کیا ہے. حضرت علامہ کلام صاحب اسلام صاحب یا دیگر لوگ یہ جو علماء کرام جن کا خوبصورت چہرہ اللہ سلامت رکھے یہ لوگ کہیں مل جائیں تو ان سے سوال نہیں ہوتا. سجاد رضوی سے سوال نہیں ہوگا. اس کو بھی پتا ہے کہ ان سے پوچھیں گے یہ کتاب نکالیں گے دکھا دیں گے. جو عام پبلک ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو چوک پر چوراہے پر دکان میں مکان میں کھیت میں کلیان میں پکڑ کے پوچھنے کا بتاؤ کہاں ہے نا. ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ پھنسے. انشاءاللہ ایسا جواب دے کر جاؤں گا کہ آج کے بعد سے بیت بروا کا کوئی نہیں پھنسے گا. بولے سبحان اللہ. جواب سننا چاہتے ہو ابھی تک کے نیچے سے ایک بھی نعرہ نہیں لگا. ایک نعرہ لگا تو کم سے کم پروگرام پتا ہو جائے. آپ بیدار میں تو جانچ رہا تھا کہ یہاں بھی نعرہ لگانے والا بھی ہے. ماشاءاللہ آپ نے سارے لوگ پڑھنے والے پڑھانے والے سننے والے سنانے والے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا ایسا جواب دے کر جاؤں گا کل کو کوئی نہیں پھنسے گا. اور انشاءاللہ سنی کبھی پھنستا بھی نہیں ہے اور نہ پھنسے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ بولے سبحان اللہ. ہم سے یہ پوچھا جاتا حضرت بتاؤ
کرتا ہے بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، نسائی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، صحاح ستہ کے کسی کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں، تفسیر میں، اقوال صحابہ میں، اقوال ائمہ میں، اقوال اکابرین میں، یا صحابہ کرام کے قول و فعل سے کہیں سے تو ثابت کرو لکھا ہے۔ آج سجاد رضوی اس موضوع پہ جو جھگڑا ہے، جو اعتراض ہے، اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ کل کو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ جواب دے دینا۔ اب آپ کے دل میں آ رہا ہوگا مولانا سجاد رضوی پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں، پڑھتے پڑھاتے آپ ہیں، ہم کہاں سے جواب دیں گے؟ تو بالکل آپ کی زبان میں میں آپ کو جواب سکھاتا ہوں۔ کل سے کوئی پوچھے کہ تم پڑھتے ہو مولا لکھا کہاں ہے، آپ کہہ دینا دیکھو بھائی میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تم نے پوچھا کہ میلاد کہاں لکھا ہے، تو سنو ہم غریب لوگ ہیں اور اللہ نے ہمارے نصیب میں میلاد منانا لکھ دیا ہے، جلوس منانا لکھ دیا ہے، فاتحہ پڑھانا لکھ دیا ہے، مزاروں پہ جانا لکھ دیا ہے۔ جھگڑا ہوتا ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہم مناتے ہیں، منائیں گے، تمہارے نصیب میں نہیں لکھا ہے۔ معاملہ ختم نہ بھائی، ہاں ہمارا نصیب میں لکھا ہے، ہم منا رہے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، مت مناؤ، بات ختم۔ نصیب نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ بڑے حبیب کی بات ہے۔ تو یہ تو نصیب نصیب کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں مقدر کا سکندر بنایا کہ ہم اپنے نبی کے میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے محترم، تو اب اجازت چاہیے گا، معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر آج ہی پوری تقریر سنا دیں گے تو پھر آئندہ میرے کو 6-7 پنا یاد کر کے لائے، 5 پیج سنا دیے، 2 پیج بچا کے لے جائیں، پھر بلائیے گا، پھر آئیں گے، پھر سنائیں گے، نہیں بلائیے گا، کہیں آئیں گے، کہیں اور جائیں گے، اسی کو سنا دیں گے، میرا کوئی نقصان نہیں۔ یہ سارے جملے صرف آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، لوگ مسکرانے کے لیے طرح طرح کی کا کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ چٹکلا سنا کے ہنساتے ہیں، میں چٹکلا نہیں کہتا، میں ایک جملہ ایسا بول دیتا ہوں جو غلط بھی نہیں ہوتا ہے، جملہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، لوگ مسکرا بھی لیتے ہیں، نبی کی سنت پہ عمل بھی ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ مسکرا گئے؟ یہ مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، وعدہ کر کے جاتا ہوں، زندگی سلامت رہی، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، مکمل سناؤں گا۔ آج بس اسی پر چھوڑیے، آپ کا جو ٹائم تھا بالکل پرفیکٹ ٹائم پر میں مائک پر بھی آیا اور بالکل پرفیکٹ ٹائم پر میں مائک سے اتر بھی رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں نے کوئی کٹ پیس مال پیش کر کے کاٹ کر کیا ہے، کچھ نہیں، انشاءاللہ زندگی سلامت رہی، پھر کبھی سنا جائے گا۔ بڑے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بڑے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے نبی عیسیٰ سے جا بخش میرا ہاتھ میں، سنگریز باتیں ہیں، شیر مقالی ہاتھ میں، مائی کے کونین ہے وہ پاس پچھلتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا، لوٹ جاؤ پاکے وہ دامان عام ہاتھ میں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ گیا ہوا یاد سے بات تھا، جس کے سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو اپنا دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔